دوستو السلام علیکم، میں سجاد نظر اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے قبل عرب کے لوگ بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور وہ جہالت کا زمانہ تھا۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے۔ ان میں سے 3 بڑی دیویاں بھی تھیں جن کے نام لات، منات اور عزا تھی۔ ان تینوں میں سے آپ کو ہم عزا نامی دیوی کے متعلق معلومات فراہم کریں گے۔ یہ سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیان یہ نخلا ہے اور وادی نخلا میں ہی عزا کا مندر تھا۔ نخلا وہی جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک جنوں کے گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ یہاں قریش جانوروں کی قربانی کرتے اور مذہبی رسومات ادا کرنے آتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی بنسبت عزا کی زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ ان بتوں کے بڑے نام والے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے تھے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی۔ اس کی رہائش وادی نخلا میں تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو اسی بنا پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی، جس کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر یقین کر لیتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا۔ عزا دیوی کا بت اس وقت موجود تھا اور اس کی پوجا عروج پر تھی۔ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا گیا، ان کو منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید 30 گھوڑ سواروں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف چل پڑے۔ حضرت خالد بن ولید نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر آپ کو صف اول کے سپہ سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنگ مؤتہ میں حضرت خالد بن ولید کی بہادری کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ اس بار نہ قریش حضرت خالد بن ولید کے مد مقابل تھے اور نہ ہی کیس و کسرہ کی سلطنت تھی، مگر اب قوت شیطانی سے ان کا مقابلہ تھا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا کہ وہ وادی نخلا جائیں اور وہاں موجود 3 چھاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ چھاؤں ایک ایسا درخت ہوتا ہے جو خود روح ہوتا ہے۔ یہ درخت کسی بھی جگہ خود بخود اگنے لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق 3 چھاؤں والے درخت کو کاٹا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اس درخت کو کاٹا تو وہاں کچھ دکھائی دیا آپ کو؟ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ نہیں ہے سرکار، مجھے وہاں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تم جاؤ اور وادی نخلا کا دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔ تو انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے کاٹ دیا اور واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی سوال دہرایا کہ تم نے وہاں کچھ دیکھا، کہیں سے کوئی آواز آئی؟ مگر اس بار بھی حضرت خالد بن ولید نے نفی میں جواب دیا، یعنی نہیں میں جواب دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور تیسرے درخت کو بھی کاٹ دو۔ تو حضرت خالد بن ولید وادی نخلا میں آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک شیطانی عورت کھڑی ہے جس نے برہنہ حالت میں اپنے بال کھول رکھے ہیں اور غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس عورت کے پیچھے عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا تھا۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ اس نے کہا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور پیچھے نہ ہٹو، اوڑھنی اتار ڈالو، کیونکہ اگر آج تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو ذلت کی مستحق ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ سن کر عزا سے کہا، اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے عزا پر حملہ کر دیا، اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے وار کے بعد دیکھا تو وہ شیطان عورت عزا جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ عزا کو کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد اس تیسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ عزا کے مندر کے محافظ دبیہ بن سلمہ کو بھی قتل کر ڈالا اور اس برائی کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ واپس آنے پر حضرت خالد بن ولید نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عزا تھی، اب آئندہ عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ اس دور سے آج تک کوئی عزا کا نام لینے والا باقی نہیں رہا۔ ویسے یہ واقعہ اسلامی تاریخ کی بہت سی کتب میں موجود ہے، مگر میں نے اس واقعے کے لیے بلوغ الادب جلد سوم کا سہارا لیا۔ تو دوستو، یہ کیسی لگی آپ کو انٹرسٹنگ ویڈیو؟ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔